نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کل کے سبق میں ہم نے جو ابتدائی 3 آیات ہم نے دیکھی تھی، بلکہ 2 آیات ہم نے کل دیکھی تھی، آیت نمبر 2 اور 3، اور ایک آیت پہلی جو ہے الف لام میم، وہ ہم نے اس سے ایک دن پہلے دیکھی تھی۔ تو پہلی 3 آیات جو ہم نے کل تک کور کی یا سمجھنے کی کوشش کی، اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہی وہ کتاب ہے یا یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر اور پاک یہ کتاب ہے۔ ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، راہبر ہے، راستہ اور منزل دکھانے والی، بلکہ منزل تک ساتھ لے کر چلنے والی یہ کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یہ رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اور کون سے وہ لوگ ہیں، اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری کون سے ہیں، ان کی خصوصیات یا ان لوگوں کے جو وصف ہیں، ان کا تذکرہ کل ہم نے دیکھا آیت نمبر 3 میں، کہ سب سے پہلے وہ لوگ الذین یؤمنون بالغیب، جو غائب پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، اور اس کے پچھلے جتنے معاملات ہیں گزر چکے، آئندہ آنے والے جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، وہ فرشتوں پر، دوسرے دیگر جو عوامل ہیں ان پر بن دیکھے، بغیر دیکھے وہ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس کے بعد دوسری خصوصیت ان لوگوں کی جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو ادا نہیں کرتے بلکہ اس کو قائم و دائم رکھتے ہیں، تسلسل کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی باجماعت انداز میں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں پریکٹیکلی۔ پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے یعنی اللہ نے انہیں رزق دیا، يُنْفِقُونَ، وہ اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا کیے، چاہے وہ مال و دولت سے ہو، چاہے وہ دوسری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ان لوگوں کے اوپر ہیں، ان تقوی رکھنے والے جو ہیں، وہ ان اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہیں جو ان کے اوپر خصوصی طور پر کیے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 3 کل خوبیاں یا 3 خصوصیات تقوی والوں کو، متقی لوگوں کی کل ہم نے دیکھی تھی، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔
اس کے بعد آج ہم جب بڑھتے ہیں تو چوتھی آیت مبارکہ میں بھی ان اہل تقوی جو لوگ ہیں، متقی جو لوگ ہیں، ان کی کچھ خصوصیات مزید جو ہیں وہ ہمیں ملیں گی۔ تو آیت نمبر 4 کے پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ والذین، متقی لوگوں میں وہ بھی شامل ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزلک، بما انزل الیک، اس پر جو کہ نازل کیا گیا الیکا، آپ کی طرف، آپ کی طرف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وہ لوگ ان اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا آپ کی طرف، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس پر اتفاق ہے کہ یہاں پر کتاب کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کہ وہ اس قرآن پر، اس کتاب پر جو کہ ہدایت ہے بغیر بغیر کسی شک و شبے کے، اس اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی، اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس سے مراد وہاں پر وہ کتابیں جو اس قرآن سے پہلے نبی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس سے پہلے جو نبی آئے ان پر۔ تو چوتھی جو خصوصیت، پہلی دو خصوصیات کیا تھی؟ تین خصوصیات، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ رزق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور نمبر 3 اور نمبر 4 پر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں تھیں، ان کے اوپر بھی وہ پوری طرح سے ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر پچھلی کتابوں پر ایمان نہیں، یہ قرآن جو ہے اس پر ایمان لانا جو ہے وہ تو ایک کہنے کہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ وہ ہماری سمجھ آتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ آج زندہ و جاوید اسی طرح سے من و عن ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں ہر طرح کی رہنمائی ہے جو قیامت تک محفوظ کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے وہ اسی طرح سے رہنمائی ہے، اسی طرح سے راہبر ہے، اسی طرح سے اس کا نجات کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے اس کو زندگی گزارنے کا راستہ اور آخرت کو سنوارنے کا طریقہ بتاتی ہے، جس دن وہ پہلے دن تھی، یعنی پہلے دن سے لے کے اس دنیا کے آخری دن تک ہر طرح کے انسانوں کے لیے، بلکہ ساتھ جنوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، کہ ہر طرح کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب ہے۔ لیکن اس کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے، یعنی اس کے اوپر، اس کو پکے یقین کے ساتھ، اس کو پورے پورے اس کے اوپر اعتماد رکھتے ہوئے اس پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کتاب پر اور اس کتاب کی رہنمائی پر وہ عمل درآمد کرتے ہیں، اس کو وہ پکڑتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست رکھ کر چلتے ہیں تقوی والے۔ اور نہ صرف اس کتاب پر، بلکہ اس سے پہلی جو نازل شدہ کتابیں ہیں ان پر بھی وہ اسی طرح سے ایمان لاتے ہیں۔ اور جب پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا تذکرہ ہوا یا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، تو اس سے آٹومیٹیکلی یہ ثابت ہو گیا یا یہ شامل ہو گیا اس میں، کہ ان رسولوں پر یا ان نبیوں پر بھی ایمان لایا جائے جو کہ جن پر وہ کتابیں ان سے پہلے جو ہے وہ نازل کی گئی۔ قرآن مجید میں نام کے ساتھ جو ہے جو 4 کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک تو یہ کتاب قرآن مجید جو ہے، جس کے مختلف نام جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلیں گے قرآن مجید میں۔ اس کے علاوہ زبور جو ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، اسی طرح سے تورات جو ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل جس کو ہم بائبل کہتے ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ تو یہ 3 کتابیں پچھلی، اور چوتھی کتاب یہ قرآن مجید جو ہے، ان 4 کتابوں پر یہاں پر تذکرہ ہوا، اور ان پر اور ان رسولوں اور نبیوں کا اس میں آٹومیٹکلی آ گیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ تو ہمارے لیے رہنمائی ہے، آج ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس سے پہلے کی کتابیں جو ہیں وہ تو منسوخ ہو چکی ہیں۔ آج جو ہیں ہمیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس قرآن کے مطابق اپنے اعمال کریں، اس قرآن کے مطابق اپنے معاملات کو درست کریں،
لیکن اس سے پہلے جو منسوخ ہو چکی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی ہمیں دوسرا اہل کتاب جیسے عیسائی اور یہودی ہیں، آج کل عیسائی اور یہودی جو ہیں وہی کہہ لیں کہ قوم میں موجود ہیں، آ، تو وہ اگر کہیں کہ آپ کے تو ایمان کا حصہ ہے کہ انجیل پر یا تورات پر ایمان لائیں، تو انجیل اور تورات کی جو آیات ہیں ان کے اوپر آپ ایمان کیوں نہیں لاتے، یا ان کے اوپر آپ عمل کیوں نہیں کرتے جس طرح سے قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ تو اس صورت میں جب کہ وہ ہمارے لیے ایمان کے بنیادی حصے ہیں، تو اس ضمن میں ایک رہنمائی کے طور پر کہ ہمیں کس طرح سے اس سچویشن کا ٹیکل کرنا ہے، یا کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن آج جو ہمارے پاس جو اس دنیا میں جو بائبل اور انجیل جو موجود ہے، سوری انجیل اور تورات جو ہے وہ موجود ہے، اس کے اوپر ہم اس طرح سے عمل نہیں کر سکتے جس طرح سے قرآن مجید پر ہے۔ ایک تو اس کی رہنمائی ہمیں بخاری اور مسند احمد اور ابو داود کی ایک حدیث سے ملتی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل کتاب تم سے کوئی چیز بیان کرے تو نہ تم اس کی تصدیق کرو اور نہ ہی تکذیب کرو، بلکہ کہو کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا۔ ایمان تک تو ہم ان کو انڈورس کریں گے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان پر عمل کی جب بات آئے گی تو اس حدیث سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ وہ اوریجنل ٹیکس یا اوریجنل ٹیسٹیمن یا اوریجنل جو ہدایت اور رہنمائی جو اصل فارم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن آج یہ جو تم بابل اور تورات کی جو ہمارے سامنے آیات ذکر کرتے ہو یا ہمارے سامنے پیش کرتے ہو، اس میں اس کی کیا کنفرمیشن ہے یا اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے کہ یہ واقعی وہی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا؟ اور اس بات کے اوپر تو وہ خود متفق ہیں کہ آج کے دور میں جو تورات اور انجیل کے نسخے ان کے پاس موجود ہیں وہ تخریف شدہ ہیں، وہ بدلی ہوئی فارم میں ہے، وہ اپنے اوریجنل جو اصل ان کی حالت ہے، جس حالت میں یا جس انداز میں یا جن الفاظ کے ساتھ وہ نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان حالات میں وہ موجود نہیں ہے۔ اس کا مثال ہم نے کل دیکھی تھی، وہ جرمنی کی یونیورسٹی جو ہے اس میں ریسرچ کیا کہ انہوں نے اپنے انجیل کے جو نسخے جو ہیں بائبل کے، ان کو اکٹھا کیا جب تو اس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اختلافات پائے گئے۔ وہ ایک ایسا صحیح نسخہ وہ جمع نہیں کر پائے جس پر وہ پورا کا پورا اتفاق ہو ان کا۔ تو اس بنیاد پر ہم ان کے ساتھ ایک ایرگومنٹ ہے ہمارے پاس کہ وہ اوریجنل ٹیسٹیمن جو ہے اس کے اوپر تو ہم ایمان رکھتے ہیں اگر آج ہمارے سامنے ہو وہ، لیکن یہ جو تم تخریب شدہ فارم میں ہمارے سامنے تذکرہ کرتے ہو اس کے اوپر ہمارا ایمان لانا مشکل ہے۔ ہاں، علماء جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو اہل کتاب تورات اور انجیل میں سے وہ چیزیں جو قرآن مجید سے ٹکراتی نہیں ہیں بلکہ جو قرآن مجید جن کی تائید کرتی ہیں ان کو قبول کر لینا جو ہے وہ تو مناسب ہے، وہ تو جائز ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کے جو رہنمائی ہے ان کے عین مطابق ہیں۔ لیکن وہ چیز جس کا قرآن مجید میں تذکرہ نہیں، یا وہ باتیں ان کتابوں کی جو قرآن مجید کی رہنمائیوں سے ٹکراتی ہیں، جو قرآن مجید کا جو اسلوب ہیں اس سے ٹکراتی ہیں، اس سے مخالفت کرتی ہیں، ان کے اوپر قطعی طور پر بھی کسی طرح کی کوئی ہمیں رائے جو ہے وہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے بارے میں یہ کنفرمڈ ہی نہیں کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ آیات ہیں یا وہ حصے ہیں ان کتابوں کے۔ تو لہٰذا تقوی اختیار کرنے والے جو ہیں ان کی چوتھی جو صفت ہے کہ وہ کتابوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں جو ہیں، یہ قرآن مجید پر بھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس سے پہلے نبیوں پر جو کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور نمبر پانچویں صفت جو ہے متقی لوگوں کی، اب قرآن کے اوپر ایمان لانا وہ کس قدر ضروری ہے ہم نے دیکھ لیا کل
کہ یہ ہدایت ہے، اور ہدایت اور رہنمائی جو ہے کس طرح سے کرتی ہے کہ جو اس کی طرف آ گیا یا جس نے اس کی طرف رجوع کیا تو وہ اس کو اپنے ساتھ لیتی ہے، اور پورا راستہ اس کا ساتھ نبھاتی ہے، اور منزل تک، اس کی منزل مقصود جو ہے یعنی جنت جو ہے، اس تک یہ پہنچا دینے والی کتاب جو ہے۔ اس لیے یہ کتاب کے اوپر پوری بھرپور طریقے سے ایمان رکھنا، یہ ہمارے لیے یا تقوی والے جو لوگ ہیں ان کی ایک بہت عمدہ عمدہ خوبی جو ہے ان میں سے ایک خوبی ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری خوبی یہاں پر تذکرہ کی تقوی اختیار کرنے والوں کی، وہ بالآخرتی ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر آخرت سے مراد کیا ہے؟ آخرت جو ہے ہمارا جانا پہچانا لفظ ہے۔ آخرت سے مراد ہر وہ بات جو موت کے بعد واقع ہوتی ہے یا موت کے بعد وقوع پذیر ہوتی ہے، یا ہر وہ بات جو اس دنیا کی جو آخری جو وقت ہے اس کے بعد وہ جب قیامت کے یا اس دنیا کا مطلب لپیٹ لیا جانا جو ہے، اس کی بہت ساری تفصیل ہم آگے جب بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد سے جتنے معاملات ہیں یا جتنے اس کے بعد واقعات ہوں گے یا جتنے اس کے بعد مطلب لیولز آئیں گے اگلے، ان سب کو جمع کیا جائے تو وہ آخرت ہے۔ اس میں قیامت کے احوال بھی ہیں، اس میں جزا و سزا بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا مطلب انصاف جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس میں جنت اور دوزخ جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو وہ آخرت پر وہ یہاں پر ہے کہ وہ ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو باتیں ہم نے دیکھی ان میں تذکرہ ہوا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پچھلی کتابوں پر اور اس کتاب پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ہے وہ بالآخرت ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ایمان اور یقین میں پہلے ہم دیکھیں کہ ان دو مختلف الفاظ میں کیوں یہاں پر تذکرہ کیا۔ تو یؤمنون جو ایمان جو ہے، یؤمنون جو ہے وہ ایمان سے ہے، اور ایمان جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو، کسی نظریے کو، کسی بات کو دل سے تصدیق کرنا، نمبر ون، نمبر ٹو اس کا زبان سے اظہار کرنا، اور نمبر تھری اس پر عمل کرنا۔ ایمان جو ہے اس کے تین لیول کہہ لیں یا تین اس کے بنیادی جز کہہ لیں یا تین اس کی شرائط کہہ لیں کہ جس میں وہ تینوں چیزیں موجود ہیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتا ہے یا وہ ایمان لاتا ہے ان چیزوں پر۔ وہ ہیں ایک تو دل سے ان باتوں کی، ان عقائد کی، ان نظریات کی دل سے تصدیق کرنا، دل سے ان کو ماننا، نمبر ٹو اس کے اوپر زبان سے اظہار کرنا، کھلے عام اس کو قبول کرنا، اور نمبر تین اس پر پھر عمل کرنا، اس پر پھر پوری طرح سے پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنا اپنی لائف میں۔ یہ ایمان ہے۔ جبکہ ہم یقینون، یقین جو ہے وہ ایقان سے ہے، اور ایقان کا مطلب ہے کسی سچائی کو دل کی گہرائیوں سے اس طرح تسلیم کر لینا کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ کسی بات کو، کسی چیز کو، کسی نظریے کو، کسی معاملے کو، کسی واقعے کو دل سے تسلیم کرنا، اور اس قدر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تسلیم کرنا کہ اس میں کسی طرح کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ ایسے یقین کرنا جیسے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی کسی چیز ہے، اس کے اوپر ہم یقین کرتے ہیں۔ جو ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی واقعہ ہوا، کوئی منظر آیا، اس کے اوپر جس طرح سے ہم یقین کرتے ہیں، اس طرح سے ان نظریات پر، ان عقائد پر، ان افکار پر بھی یقین کرنا تہہ دل سے، یہ ہے یقین، یقینون یقین۔ تو وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کی منازل ایسی ہیں، اس سے پہلے، آخرت سے پہلے کی بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے سامنے نہیں، جو غیب میں ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ گزر چکی اس سے پہلے، ہمیں ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو ہے کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، کچھ ہمیں اس قرآن میں یا کچھ دیگر جو واقعات ہیں ان میں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رہتی ہے، ٹھیک ہے، ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے آئندہ آنے والے حالات و واقعات جو ہیں ان کے بارے میں بھی جیسے جیسے وقت ہوگا وہ انفولڈ ہوتی چلی جائیں گی، وہ ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ تو وہ جب ہمارے سامنے مزید واضح ہوتے چلے جائیں گے، تب تک وہ عین الیقین کا درجہ حاصل کرتی جائیں گی، جب تک وہ
مطلب کہنے کے ہمارے سامنے کھل کر آ جائیں گی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس زندگی دنیا کی زندگی میں ہمارے سامنے کھل کر آ جائیں گی. لیکن قیامت کے احوال یا قیامت کے معاملات یا قیامت کے بارے میں جتنی باتیں ہیں وہ ہمیں قیامت کو یعنی اس دنیا کی زندگی کے بعد ہی ہمارے سامنے کھل کر آئیں گی. تو لہٰذا ان کے بارے میں بھی یہاں پر زور دے کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس قیامت پر ان کی موت کے بعد آنے والے واقعات جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ان پر بھی وہ اسی طرح سے یقین رکھتے ہیں. صدقے دل سے ان کو اس طرح سے مانتے ہیں جیسے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے آئی ہوئی جو کوئی چیز جو ہے اس کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں اس کو دیکھ کر. تو اس قدر وہ بھرپور طریقے سے دل کی گہرائیوں سے اس آخرت کے معاملات جو ہیں ان پر وہ یقین رکھتے ہیں. اس کے بارے میں آخرت جو ہے آخرت کے اوپر یقین رکھنا جو ہے یہ یہ ہماری زندگی میں یا ہمارے جو روحانی سفر جو ہے اس دنیا کی زندگی میں اس میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس کا ایک مقصد یا اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ جو ہے جو آخرت پر یقین اس طرح سے یقین جیسا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اس کا سب سے جو بڑا فائدہ جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے یا اس کے اوپر صراط مستقیم پر ہمیشہ چلتے رہنے کی کوشش کرتا ہے. اگر راستے میں کوئی پگڈنڈیاں آئیں ادھر ادھر کر بھٹک جائیں تو پھر بھی وہ واپس فوراً سے پلٹتا ہے اور اس راستے کی طرف چل نکلتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک ایسا راستہ ہے جس سے گزر کر ہمیں ایک منزل پانی ہے اور اگر اس نے اپنی منزل کی سمت درست رکھی تو یقیناً وہ اچھی منزل جو ہے آخرت میں جنت کی شکل میں اس کی طرف اس کو پائے گا. وگرنہ وہ اگر دنیا کے پگڈنڈیوں میں کھو گیا دنیا کی رونائیوں میں کھو گیا تو پھر وہ آخرت کی وہ منزل جو ہے جنت جو ہے اس کو وہ کھو بیٹھے گا. پھر آخرت میں وہ ذلیل خوار ہوگا. یہ اس کو یقین ہوتا ہے. اس یقین کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس صراط مستقیم پر رکھنے کی بھرپور انداز میں کوشش کرتا رہتا ہے. اس کی مثال جو ہے وہ مطلب اس سے پہلے بھی دے چکے کہ ایک ڈرائیور کی مثال جو ہے وہ بہترین مثال جو میری نظر میں آتی ہے کہ جب وہ گاڑی سٹارٹ کر کے کسی منزل کو اپنے ذہن میں رکھ کر چلتا ہے تو وہ گاڑی میں بے شک وہ باتیں کر رہا ہے بے شک ادھر ادھر دیکھ رہا ہے بے شک وہ راستے میں کوئی آڈیوز بھی چلاتا ہے کہیں پر سٹاپ کرتا ہے کہیں پر لیکن اس کا جو ذہن میں جو منزل ہے وہ اسی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے. اسی منزل کی طرف اپنی گاڑی کا رخ جو ہے وہ ہمیشہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. راستے میں کوئی یو ٹرن آئے راستے میں کوئی لیفٹ رائٹ کے ٹرن آئے یا راستے میں کوئی بلاکیج ہو کوئی اس کو مطلب الٹرنیٹیو راستہ متبادل راستہ بھی اختیار کرنا پڑے تو کرتا ہے لیکن وہ اپنی منزل کو اپنے ذہن سے اوجھل نہیں کرتا کیونکہ وہ اس تک پہنچنا جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے. اسی طرح سے دنیا کی زندگی میں انسان کا جو مقصد ہے اس کے ذہن میں جو ہے فوکس پوائنٹ جو ہے وہ آخرت کی منزل ہونی چاہیے. اگر وہ ایسا کرے گا تو یقیناً وہ اس راستے سے نہیں بھٹکے گا اور اس راستے پر وہ قائم و دائم رہے گا. اور جو اس منزل کو کھو بیٹھتا ہے جو اس منزل سے دور ہو جاتا ہے یا جو اس آخرت کے منزل کو اپنے ذہن میں نہیں رکھتا وہ یقیناً بھٹکتا ہے اور ناکام اور نامراد ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہونے والا ہے. جیسا کہ سورہ نمل کی کچھ آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں. یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے جو اعمال ہیں یا دنیا کی رونائیاں یا دنیا کی چکا چوند روشنیاں جو ہیں وہ ہم نے ان کو مزین کر دی ان کے لیے ان میں اٹریکشن جو ہے وہ رکھ دی ہے. پس وہ حیران پھرتے ہیں. یہی لوگ ہیں وہ ان آیات میں سورہ نمل کی یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی منزل جو ہے اس کو کھو دیا. وہ نہ صرف دنیا میں وہ بھٹک گئے بلکہ آخرت میں بھی وہ خسارہ پانے والے ہیں. اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو کہ ایمان کے بارے میں ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے والد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہم
کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، حاضر تھے، کہ نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس، نہایت ہی سادہ بالوں والا ایک شخص حاضر ہوا۔ اس پر سفر کے کوئی اثرات نہیں تھے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس شخص کو جانتا تھا۔ ایک شخص جو کہ سفید کپڑوں میں سفید بالوں والا تھا، وہ وہاں پر آیا، اس کے اوپر کوئی سفر کی تکان بھی نہیں تھی، اور کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اجنبی شخص تھا۔ وہ آیا، اس مجلس میں آیا، وہ اپنے زانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے ملا کر بیٹھ گیا۔ اس نے آپ کے دونوں ہاتھ نبی کے اپنے زانوں پر رکھے، اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخر پر اور اچھی اور بری تقدیر پر تو ایمان لائے۔ تو ایمان یہ ہے، تو یہ ایمان لانا جو ہے ان چیزوں کے اوپر، یہ بھی بہت ضروری ہے، جو کہ ہمیں رہنمائی اور ہدایت فراہم کرتی ہے۔ اب یہ جو تقوی والے لوگ ہیں، یہ جو لوگ جن کی خصوصیات جہاں تر مکمل ہوئی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ ان لوگوں کی طرف جو رب نے ہدایت نازل کی، یہی وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، یا یہی وہ لوگ ہیں جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہیں اس ہدایت کے، جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ جو وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اسی طرح سے سورۃ المائدہ کی ایک آیت ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے عقل والو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں یا کامیاب ہونے والے ہیں، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کے راستے کو چن کر کامیابی حاصل کر لی، اور آخرت کی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہو گئے یا فلاح یاب ہو گئے۔ مفلحون، فلاح پانے والے، اس کے بارے میں آئمہ لغت کے جو مفسرین ہیں، یا لغت کے جو پایہ درجے کے جو ائمہ کرام ہیں، ان کا ایک اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ عربی زبان میں فلاح جس کو ہم کہتے ہیں، مفلحون جہاں پر جیسے، تو فلاح کا لفظ جو ہے اس سے زیادہ جامع کوئی لفظ نہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں خیرات اور برکات پر دلالت کرتا ہو۔ یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں طرح کی کامیابیاں جو ہیں وہ لفظ فلاح میں موجود ہیں۔ تو جو اس تقوی والے متقی لوگ جو ہیں، جو اس ہدایت کے اوپر کام کرتے ہیں، جو اس کے ہدایت پر عمل کرتے ہیں، نہ صرف وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی جو ہے ان کے قدم چومے گی۔ اب یہاں تک تو ہے، آیت نمبر 5 تک ہم نے دیکھا کہ متقی یا تقوی اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی خصوصیات کا تذکرہ ہوا۔ اگر ہم ان کو ایک دفعہ صرف ریپیٹ کر لیں کہ تقوی والے کون سے لوگ ہیں، جو غیب پر ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے رزق، اللہ کے دیے گئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو اس کتاب پر اور اس سے پہلے آنے والی کتابیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، البتہ وہ لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے اس ہدایت پر یا اس تقوی کے جو بنیادی معاملات ہیں ان کے اوپر جنہوں نے انکار کر دیا، یا ان کے اوپر کان نہیں دھرے، یا ان کے اوپر ان کو پس پش ڈال دیا۔ اب یہاں پر کفر ہے، کفر، یہ بعد میں بہت زیادہ ریپیٹ ہونے والی چیزیں ہیں، تو اس لیے ہم تھوڑی سی تفصیل ابھی دیکھتے ہیں، بعد میں جب دوبارہ ریپیٹ ہوں گی تو اتنا زیادہ تفصیل میں نہیں جانا پڑے گا میں۔ تو کفر کرنا، کفر یہ ایک جانا پہچانا لفظ ہے جس کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ یوز کرتے رہتے ہیں۔ تو کفر کا معنی ہے
کفر کے معنی ہے چھپانا یا ڈھانپ دینا یا ڈھانک دینا یا کور کر دینا کہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، کسی کو نظر نہ آئے۔ کفر کا معنی ہے چھپانا یا ڈھانکنا یا ڈھانپ دینا۔ قرآن و حدیث میں یا شریعت کی اصطلاح میں کفر جو ہے اس کا مطلب ہے انکار کر دینا، اور اس کے بہت سارے مختلف معنوں میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہم دیکھیں گے، احادیث میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کفر جو ہے وہ بہت سارے مختلف معنوں میں آیا ہے۔ اگر وہ مختلف معنی کون سے ہیں، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے کنٹیکس کے اعتبار سے وہ ہمیں واضح ہو جائے گا ہمارے اوپر کہ یہاں پر اس کفر کا کیا مطلب ہے۔ مختصر اگر دیکھا جائے تو سب کفر یہ ہے کہ ایک انکار کرنا یا ایک مطلب ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے یا اس کی ہدایت کو ماننے سے انکار کر دینا، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ کو ایک نہ ماننا، اس کے رسولوں کا نہ ماننا، اس کے کتابوں کا نہ ماننا، اس کے اوپر جو تعلیمات ہیں اس قرآن و حدیث کی، اس کا انکار کر دینا، یہ بھی کفر ہے۔ یہ تو ہے ایمان میں کفر۔ اس کے علاوہ توحید میں کفر یا ایمان میں کفر۔ اس کے علاوہ ایسا کفر بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہری طور پر تو ایمان لے کر آئے لیکن وہ پھر بھی کفر کرتے ہیں، ان کے بھی چھوٹے لیول کا کفر کہہ سکتے ہیں اس کو، جس میں کفران نعمت بھی آتا ہے۔ تو اب کفران نعمت جو ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے بھرپور فائدے تو اٹھانا، لیکن ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کو شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی عاجزی کرنا، اس سے پیچھے ہٹ دینا یا اس سے انکار کر دینا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہمیں ملیں گی، جیسا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا۔ تو بہت سارے کفر کے بہت سارے لیول یا بہت سارے مختلف قسمیں جو ہیں مختلف جگہوں پر آئیں گی، اس لیے ہم کفر جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے اللہ کی، یا تو وہ سرے سے اللہ کی ہدایت اور اللہ کو ماننے سے انکار کر دے، یا اللہ کی کچھ باتوں کو تو وہ مان لے، کچھ باتوں سے وہ انکار کر دے۔ تو اس اعتبار سے یا اس درجے کے اعتبار سے اس کا کفر جو ہے وہ ڈیفائن ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو تذکرہ ہو رہا ہے ان آیات میں، ان دو آیات میں، یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو سرے سے ماننے سے انکار ہی کر دیا، جو کفر باللہ کہہ لیں جس نے کیا، کہ نہ ہی وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، یا اللہ کو واحد نہیں مانتے، اس کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اس کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں یا اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر برابر ہے، اانذرتہم، خواہ آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اب جو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی ان رہنمائیوں کا انکار کر دیا، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو، اس کے رسولوں کو اور اس کی رسولوں کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، تو ایسے یہ لوگوں کا حال یا کیفیت یہ ہے کہ چاہے آپ ان کو ڈراتے رہیں یا نہ ڈرائیں، یہ برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ اپنی روش میں اسی طرح سے بہتے رہیں گے۔ اب جیسا کہ کل تذکرہ ہوا تھا کتاب کی ضمن میں کہ یہ ہدایت اور رہنمائی ہے، اسی طرح سے ایک انسان کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے، جس طرح سے ایک گائیڈ جو ہے وہ مختلف راستوں میں لے کر چلتا ہے، وہ وہاں پر خطرناک چیزوں کی نشاندہی کر دیتا ہے، اور اگر جو سیاح ہے یا ٹورسٹ ہے وہ اپنی منمانی کر کے کہیں پر گھس جائے، کسی ایسی جگہ پر گھس جائے جہاں پر اس کو خطرہ ہے یا جہاں پر اس کو نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس میں اس گائیڈ کا تو کوئی قصور نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت واضح کر دی، اب جو اپنی مرضی سے، اب یہاں پر اختیار کا رول آ جاتا ہے۔ اختیار کے بارے میں بھی ہم آگے جا کر وقت آئے گا یا مناسب جب ہوگا وقت تو اس کے بارے میں تفصیل سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو، اس اختیار کے تحت اب انسان کو چوز کرنا ہے کہ کیا وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے یا اپنی منمانی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ اختیار نہ دیتا بندے کو تو پھر تو
پھر تو یہ سارا قرآن مجید جو ہے یہ ساری رہنمائیاں اور یہ سارے ایمان اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بے معنی اور ہو جاتی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اختیار ہی نہیں دیا تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے فائن ٹیون کر رکھا ہے ویسے ہی سارا کچھ چلے گا۔ اب جیسے جانور ہیں، جانور بھی ظاہری طور پر ہمیں اچھے اور برے کام نظر کرنے آتے ہیں۔ سانپ جو ہے اس کی خصلت ہے کہ وہ ڈسنا ہے، وہ اس کی نیچر ہے، وہ اس کا اسلوب ہے۔ اب اس کے لیے تو گناہ اور ثواب کا کوئی نہیں کہ کسی کو کاٹ دیا اس نے، کسی کو تکلیف پہنچا دی۔ شیر ہے، اس کی ایک نیچر ہے، اس فطرت ہے کہ وہ درندہ ہے، خونی درندہ ہے، وہ دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کھاتا ہے، شکار کر کے کھاتا ہے، تو اس کے لیے گناہ اور ثواب کا نہیں۔ لیکن انسان جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار رکھا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ برائی کے راستے ہیں، یہ پگڈنڈیاں ہیں، ان کے اوپر چلو گے تو تمہاری یہ منزل ہوگی۔ اب وہ اختیار کو جو استعمال کرے گا تو اس کا نقصان وہ اٹھانے کا خود ذمہ دار ہے۔ تو جس نے کفر کیا در حقیقت اس نے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی رہنمائی سے بغاوت کی، یا اللہ کی رہنمائی سے اس نے انحراف کیا اور کفر کا راستہ اختیار کیا، انکار کا راستہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے اوپر برابر ہے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت شدید خواہش تھی کہ سارے لوگ ہیں مشرکین جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، سارے کے سارے ایمان لے آئیں، لیکن ان میں سے اکثریت ایسی تھی جو ایمان لے کر آئی، لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آخری وقت تک ایمان نہیں لائے۔ تو وہ لوگ جو آخری وقت تک ایمان نہیں لائے یقیناً وہ حقیقی معنوں میں ناکام ہو گئے، لیکن جب جب جس جس کو موقع ملا اپنی زندگی کے کسی بھی لیول میں اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا اور اس کتاب کو اس نے تھام لیا، تو وہ اس ایمان کے دھارے میں داخل ہو گیا، اور وہ کفر کا جو ٹائٹل ہے اس کفر کے ٹائٹل سے اس نے نکال کر اپنے آپ کو ایمان میں داخل کر لیا۔ جیسا کہ سورہ قمر کی کچھ آیات ہیں، اور ان کو دیکھا جائے سورہ قمر میں ہے آیت نمبر 3 سے 5 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور انہوں نے جٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر انجام کو پہنچنے والا ہے، ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے، یعنی اس دنیا کا ہر کام جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ انجام ہے، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئیں جن میں بعد آنے کا سامان تھا، یعنی جس میں ان کے لیے وارننگ تھی، کامل دانائی کی باتیں تھیں، پھر بھی ڈرنے والی چیزیں کوئی فائدہ نہ پہنچائیں ان کے لیے۔ تو ان آیات کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پوری وارننگ دے دی، پوری رہنمائی دے دی، دانائی کی باتیں بھی ان کو سکھا دیں، ان کے باوجود جنہوں نے اس کا انکار کر دیا، جنہوں نے اسے انحراف کیا، تو وہ دانائی کی باتیں جو ہیں ان کے کسی کام نہیں آئی۔ ان کو وارننگ دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس طرف جاؤ گے، اگر اس طرف بڑھو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی من مانی کی، تو جس کے نتیجے میں وہ ایک خوفناک انجام جو ہے وہ ان کے سامنے آئے گا۔ اور اب انسان کی فطرت ہے، انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ جب اس کو کسی یقینی خطرے سے آگاہ کر دیا جائے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں ابھرنا چاہیے، جب ہم ایسی آیات کو پڑھیں تو ہمارے ذہنوں میں سوال ابھرنے چاہیے، ہمیں اپنے گریبانوں کی طرف ہماری نظر جو ہے وہ بار بار جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو کسی یقینی خطرے سے آگاہ کر دیا جائے، مثال کے طور پر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اس نے ڈاکٹر نے سے رجوع کیا، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ ویسٹ کیے، ٹیسٹ ویسٹ کے نتیجے میں ڈاکٹر نے کہا جی کہ آپ کو تو دل کا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کا دل کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو لہٰذا آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ مجھے تو دل کا عارضہ لاحق ہو گیا، یا مجھے کوئی کینسر وغیرہ اللہ نہ کرے کسی کو وہ ہو گیا، یا اس طرح کی کوئی خطرناک بیماری جو ہے وہ درپیش ہے، تو وہ ڈر جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو محتاط ہو جاتا ہے، وہ اپنے معاملات کو درست کرتا ہے، اپنی میڈیسن جو ہے وہ اس کی احتیاط کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی روزمرہ کی زندگی میں وہ تبدیلی لاتا ہے، اپنے روزمرہ کے معاملات جو ہیں ان کو وہ درست کرتا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو کسی یقینی خطرے سے آگاہ کر دیا جائے تو وہ اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرنے کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ابھرتا ہے کہ اللہ جس نے ہمارے سامنے یہ باتیں کھول کر رکھی، اللہ
جس کے بارے میں ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائے اور اس کی باتیں جو ہیں وہ سچی ہیں اور ان کی سچی باتوں کے اوپر بھی ہم ایمان لائے، تو پھر ہم اللہ کی بات ذکر کردہ جو باتیں ہیں قیامت کے متعلقہ یا آخرت کے متعلقہ یا ہماری زندگی کے دوسرے رہنمائی کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے وضع کر کے ہمارے دیے، ہم ان کے بارے میں کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ ہم ان کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہوتے؟ ہم ان کے بارے میں اتنی لاپرواہی کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ غالباً ہم اس طرح سے یقین نہیں کرتے ان باتوں کے اوپر جس طرح سے ہم نے آنکھوں سے دیکھ کر اس کو یقین کر لیا، یا جس طرح سے دنیا کی کوئی ٹیسٹ رپورٹ جو ہو ہمارے سامنے ہمیں ایک خطرہ جو ہے اس سے آگاہ کرتی ہے تو ہم اس سے ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن خطرات سے آگاہ کر دیا، ہم ان کے اوپر اس طرح سے یقین نہیں کرتے۔ غالباً یہی وجہ ہے، بلکہ یقیناً یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ تو اب جب سارا کچھ واضح ہو گیا، اس کے باوجود کسی نے اپنی اصلاح نہیں کی، تو اس کے اوپر برابر ہے ایک خطرے کی وارننگ جو ہے وہ بجا دیا، خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اب ٹیسٹ رپورٹ آنے کے باوجود، ڈاکٹر کی ہدایات اور رہنمائی کے باوجود اگر وہ احتیاط نہیں کرے گا، میڈیسن لے لے گا، تو ڈاکٹر اس کو بتائے یا نہ بتائے، وہ تو ایک ایک خوفناک انجام کی طرف رواں دواں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا، اب اختیار جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو پس پش ڈال دے گا، تو پھر تو وہ یقیناً بے پرواہ ہوگا کہ اس کو اب بتائیں یا نہ بتائیں برابر ہے، وہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی ایسی باتیں۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ دنیا کی چکا چوند رونائیاں جو ہیں وہی ہوتی ہیں، دنیا کی زندگی ہوتی ہے، جو دنیا کے عارضی فائدے جو ہیں وہی ہوتے ہیں، دنیا کی عارضی لذتیں جو ہیں وہی آتی ہیں کہ دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر انسان جو ہے وہ آخرت کی جو آخری لذتیں ہیں ان کو وہ کھو بیٹھتا ہے، ان کو وہ گنوا بیٹھتا ہے، وہ اس سارے جو موقع اللہ تعالیٰ نے اسے دیا، اس موقع کو وہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو جن لوگوں نے تو اس کا انکار کیا، اس ہدایت کا، رہنمائی کا، اب ان کے لیے برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ہٹ درمی پر اتر آئے ہیں، وہ انکار ہی ان کی روش ہے، اب وہ انکار ہی کرتے چلے جائیں گے۔ اس کی اب ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کے اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کے مطلب جو جو لاپرواہی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تو اختیار کیا، لیکن وہ اپنی منمانی کرتے جا رہے ہیں۔ تو جب وہ حد سے گزر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر، ان کے دلوں پر اور ان کی کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ان کو دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے بہت سارے واضح آیت ہے، میرا خیال ہے کہ کان جو ہے وہ حق بات سننے پر آمادہ نہیں ہوتے، نگاہیں جو ہیں وہ کائنات میں پھیلی ہوئی جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر ان سے سبق حاصل کرنے سے محروم رہتی ہیں، اور دل اسی طرح سے مطلب ان کے جو دل ہیں ان کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ اب اس کو ہم فردر تھوڑا سا ہم اگر دیکھیں کہ جس نے تو صحیح معنوں میں کسی بات کے اوپر یقین کیا، مثال دیتا ہوں، وہی مثال جو ڈاکٹر کی بات اس کی رپورٹ کی، کہ جب اس نے تذکرہ کیا کہ آپ کو تو خدا نخواستہ کینسر ہو رہا ہے، اب خدا نخواستہ کینسر ہو گیا، اس کو جب خطرہ محسوس ہوا تو فوراً سے اس کے سماعتوں میں بہت سارے مطلب ایسے لوگوں کی آوازیں گونجنا شروع ہو جائیں گے، وہ جو کینسر سے پہلے مطلب جو کینسر سے جن کے معاملات پڑے، بہت سارے مریض ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، بہت سارے ان کے آئندہ آنے والے حالات جو ہیں وہ ان کو محسوس کرنے لگ جائیں گے کہ وہ کینسر ہو گیا تو میرے ساتھ تو یہ ہوگا، مجھے تو یہ تکلیف ہوگی، مجھے تو یہ معاملات جو ہیں وہ کٹھن ہو جائیں گے میرے لیے۔ اسی طرح سے جو اللہ کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں، خاص کر قیامت کے متعلقہ، آئندہ آنے والے حالات کے متعلقہ، جو بندہ ان کو صحیح دل کی گہرائیوں سے جو ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جو دل کی گہرائیوں سے ان کی
وسعتوں کے ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قیامت کے ہولناک منظر جو ہے، جب اس کے بارے میں ہم قرآن کی آیات پڑھیں گے اور اس کو آج کے سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں، جو آج کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے، جب اس کے ساتھ ہم کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو ہمیں اس ہولناکی کی جو مطلب آوازیں جو ہیں وہ ہمیں سنائی دینا شروع ہو جائیں گی۔ وہ منظر جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے، اس قدر اس کا اثر ہمارے اوپر آ سکتا ہے۔ اور اگر ان کو بس ہم نے لاپرواہی سے چھوڑ دیا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر تو کسی قسم کا ہمارے دل کے اوپر، نہ ہمارے کانوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ محسوس کرے اور گہرائی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ ان کے اوپر غور و فکر کرے، تو وہ آئندہ آنے والے یا ان معاملات کو محسوس کر سکتا ہے، ان کو ویژولائز کر سکتا ہے، ان کو سن سکتا ہے کہ کیا کیا معاملات ہوں گے۔ لیکن جس نے بس آئی گئی گرد کر دی اور بس ادھر ادھر کی مار کر اپنی منمانی کر دی، اس کے اوپر آپ جیسا مرضی کرتے رہیں، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اس کے اس ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تو اس کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی، اور ایسی مہر ثبت کر دی کہ اب وہ گرہ جو ہے وہ کھلتی نہیں۔ اب جو مہر ہے وہ مطلب پکا ہو گیا، ان کے اوپر ٹھپا لگ گیا، اور ان کی آنکھوں پر بھی ایسے پردے پڑ گئے کہ وہ ان کو کوئی چیز سجائی نہیں دے گی، اور پھر آخر کار اس کا نتیجہ جو ہے وہ بڑے عذاب کی شکل میں ان کے سامنے آئے گا، جیسا کہ سورۃ المطففین میں ہے کہ اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا مگر حد سے نکل جانے والا سخت گناہگار۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی وہ جب ان کو ذکر کیا جاتا ہے پچھلے لوگوں کا کہ تمہارے پچھلے لوگوں نے اس طرح سے معاملات کیے تو ان کا نتیجہ دیکھو کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب آخرت کی باتیں کی جائیں گی تو جب آئے گی آخرت تو ہم دیکھی جائے گی، ابھی تو ہمارا وقت ہے، ابھی تو وقت کو انجوائے کرو، ابھی تو وقت جو ہے اس کی آسانیاں دیکھو۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ المطففین میں کہ بلکہ ان کے دل پر تو زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور یہ زنگ کیسے چڑھتا ہے یا دل کے اوپر مہر کیسے لگتی ہے، اس کے بارے میں ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور مگر اس کے برعکس اگر وہ اس گناہ کو دوبارہ کرتا ہے تو اس نقطے کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ سیاہی جو ہے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ مطففین جس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا اس میں ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا اور ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آنے کے باوجود اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اپنی منمانی سے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی طرف چل نکلتے ہیں اور گناہوں کے کاموں پر اکڑ جاتے ہیں یا اڑ جاتے ہیں، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے وہ گناہ کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کے دل پر ایک دھبا جو لگا تھا، وہ دھبا جو ہے وہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ دھبا جو ہے پھیلتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دھبا جو ہے اس کے پورے دل کو کور کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں تو پھر آپ وہ مطلب جو مرضی کرے، ہدایت کے اور روشنی جو ہے وہ اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچتی نہیں۔ جب وہ دل کی گہرائیوں تک پہنچے گی ہی نہیں تو وہ کیسے اس کو قبول کرے گا اور کیسے وہ پھر واپس لوٹے گا؟ تو ایسی صورتحال جو ہے وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اس کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی ہے، روایت ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں پر فتنے اس طرح وارد ہوں گے، یعنی اس قدر پے در پے اور مسلسل فتنے جو ہیں وہ دلوں پر وار کریں گے، وارد ہوں گے، جیسے چٹائی کے تنکے ایک کے بعد دوسرے ہوتے ہیں۔ چٹائی کے تنکے آپ دیکھیں کہ بالکل ایک کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ جڑا ہوا آتا ہے، اس طرح سے دلوں پر فتنے جو ہے وہ وارد ہوں گے،
جو دل ان فتنوں کو قبول کر لے گا، ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ اس دل کے اوپر پیدا ہو جائے گا، اور جو دل انہیں قبول کرنے سے انکار کر دے گا، اس کے دل پر ایک سفید نقطہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ دل جو ہے وہ دو طرح کے ہو جائیں گے، یا تو وہ دل جو ہے وہ چٹان کی طرح سفید ہوگا، جس کہ جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یا دل جو ہے وہ سیاہ ہو کر الٹے کوزے کی طرح ہو جائے گا، کہ وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی ہی نہیں سمجھے گا۔ یعنی جس نے تو اس فتنے کو بھانپ کر اس سے راہ فرار اختیار کر لی، اس کے دل پر ایک سفید نقطہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ سفید یعنی اس کا دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہو رہے گا۔ لیکن اس کے برعکس جس نے اس فتنے کو قبول کر لیا، تو اس کا دل جو ہے وہ اس کے اوپر سیاہ دبے جو ہیں وہ پڑ جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سفید دبے والا جو دل ہے، جس نے اس فتنے کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا، وہ اس قدر مضبوط اور توانا ہو جائے گا، اس قدر روشن ہو جائے گا کہ جب جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اتنا اس نے بتدریج اس نے اتنا اپنے ایمان میں مضبوط کر لیا اور اپنے دل کو سفید کر لیا، روشن کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود، اس کے برعکس، جس نے تو فتنوں پر مطلب وہ رہا اور فتنوں کے مطابق اپنے معاملات جو ہے وہ بگاڑتا رہا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ نیکی سے محروم ہو گئے، اور ان کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گی۔ نیکی ان کے لیے نیکی نہیں ہوگی، اور برائی جو ہے وہ ان کے لیے برائی نہیں ہوگی۔ آج کل ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں کس قدر فتنے جو ہیں وہ ہماری آنکھوں سے سامنے نظر آتے ہیں، جو ہمیں مختلف انداز ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، نہ صرف ہمارے بلکہ ہماری آئندہ نسل جو ہے اس کو خاص کر وہ اس کو بہکا رہے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ لالچ اور خرس اور طمع اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، بے حیائی ہے، طرح طرح کی رسومات ہیں، ان میں پڑھ کر دولت کا نشہ جو ہے اس میں پڑھ کر انسان جو ہے وہ اس طرح سے اپنے راستے کو کھو بیٹھتا ہے۔ بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں، اور اب تو ہماری فنگر ٹپ کے اوپر ہماری مطلب عام فہم مثالیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ایسی ہیں جیسے لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، بے حیائیاں ہیں، ان پر تو تھوڑا سا زیادہ غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی کسی کے اندر یا ہمارے اندر ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بہت واضح ہمارے اوپر نظر آتی ہیں۔ سوشل میڈیا میں گیمز ہیں، موبائلز ہیں، ٹیبز ہیں، ان کو سامنے پڑا ہوا ہے، ڈرامے لگے ہوئے ہیں، موویز لگی ہوئی ہیں، اور ایسا ان میں مگن ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لیکن کوئی اس آواز کے اوپر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن اپنی اپنی روش میں مگن ہے، اور اس قدر مگن ہے کہ مطلب اپنے اس حصار جو ہے وہ اس منظر نے جو بنا دیا ان کے اوپر، اس سے باہر نکلنے پر وہ آمادہ نہیں ہوتے۔ اکثر ہمارے سامنے یہ منظر جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں جو ہیں، آج فتنے جو ہیں وہ بہت کھل کر ہمارے سامنے واضح آ چکے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم سمجھتے بھی ہیں، ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ فتنہ ہے ہمارے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے چھٹکارا پا نہیں سکتے۔ تو اسی لیے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ یہ نواس بن سمعان کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا کثرت سے کیا جا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کو مطلب مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس ایمان پر مضبوط رکھے، اور ہمیں فتنوں سے ہماری نجات دلائیں، یا فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں، ایک آیت جو ہے اس کے بعد پھر ہم باقی جو ہے موضوع جو ہے وہ اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ یہاں تک جو ہے آیت نمبر 7 تک جو ہے وہ دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ کچھ لوگ وہ تھے
کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، جو ایمان لے کر آئے اور ایمان کے مطابق اپنے معاملات جو ہے درست کیے اور نیک اعمال کیے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، پہلی جو 5 آیات ہیں ان میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے تقوی والے۔ چھٹی اور 7ویں آیت میں جو جن لوگوں کا تذکرہ ہوا وہ ہے کافر، جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے کفر کر دیا، اور بطور خاص یہاں پر وہ کافر مراد ہیں جنہوں نے سرے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی جو دیگر ہدایات ہیں ان کو سرے سے ماننے سے انکار ہی کر دیا۔ دوسری طرح کے لوگ، اب یہاں سے آگے جو ہے وہ تیسری طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوگا، اور تیسری طرح کے لوگ جو ہیں وہ آہ، وہ ہیں منافق۔ وہ منافق ہیں۔ اب منافق، وہ منافق ورڈ سے تو مطلب ان آیات میں تذکرہ نہیں ہوا، لیکن ان کی خصوصیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کی۔ اب ان منافقوں کے بارے میں، منافق جو ہے وہ عام لفظ ہے جو یقیناً ہم سب اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ منافق جو ہے وہ نفق سے نکلا ہے، نفق۔ اور نفق جو ہے اس کا مطلب ہے دو سروں والا یا دو منہوں والا، جس کے دو منہ ہوں یا دو سرے ہوں۔ عربی زبان میں نفق جو ہے وہ سرنگ کو بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ سعودی میں جائیں کبھی تو وہاں پر بہت ساری سرنگیں ہیں جو پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں، وہ ایک طرف سے گاڑی جو ہے اندر جاتی ہے اور دوسری طرف سے نکلتی ہے، تو سرنگ جو ہے اس کے بھی دو منہ ہوتے ہیں یا دو سرے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو نفق کہتے ہیں۔ تو اس سے منافق بنا ہے کہ جس کے دو منہ ہوں، یعنی دوغلا پن، جس کو آسان اردو زبان میں کہتے ہیں دوغلا پن، تو دوغلا پن جس میں ہو اس کو منافق کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں دل میں کفر اور زبان سے اقرار کرنا جو ہے وہ نفاق کہلاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو دل میں تو کفر ہے لیکن زبان پر انکار ہے۔ اس سے پہلے دو طرح کے جو لوگ ہیں، پہلی طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے دل میں بھی ایمان لے کر آئے اور زبان سے بھی اس کا اظہار کیا۔ دوسری طرح کے لوگ جو کفر جنہوں نے کیا وہ ایسے تھے، نہ تو وہ دل سے ایمان لائے نہ ہی وہ زبان سے اقرار کیا انہوں نے۔ اب تیسری طرح کے جو لوگ ہیں، جو منافق ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ دل میں تو انہوں نے کفر کیا لیکن زبان سے انہوں نے اقرار کیا۔ الفاظ میں یا منہ سے یا زبان سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، لیکن دل سے وہ اللہ کے انکاری ہیں یا اس کے احکامات کے انکاری ہیں، یا دل سے وہ اللہ کے خلاف ہیں، یا اللہ کے راستے میں چلنے والے جو لوگ ہیں جو مسلمان ہیں وہ ان کے خلاف ہیں۔ تو یہ ایک سمپلسٹ فارم آف ڈیفینیشن جو ہے منافق کی، وہ یہ ہے۔ اب منافقین کے بہت سارے رویے جو ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے وہ ہمارے سامنے نظر آتے رہیں گے۔ اور منافق جو ہے وہ ایک ایسا دشمن ہے جو کہ مسلمانوں کی اپنی صفوں میں موجود ہے، جس کو پہچاننا بھی مشکل ہے، اور جس کے ساتھ ٹیکل کرنا یا جس کے ساتھ ڈیلنگ کرنا جو ہے وہ بھی بڑا محتاط ہو کر رکھنا پڑتا ہے۔ جس نے تو انکار کر دیا، جو ایمان لے کر آیا وہ ایک صف میں کھڑا ہو گیا کہ جی ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پر عمل کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن جس نے انکار کر دیا وہ ایک اپوزیشن میں کھڑا ہو گیا، سامنے والی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا کہ ہم تو ایمان نہیں لاتے، ہم تو اللہ کی نہیں مانتے۔ وہ بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہاں یہ کافر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اس کی کتابوں کا یا اس کے احکامات کا انکار کرنے والا ہے۔ لیکن تیسری طرح کا جو فرد ہے یا شخص ہے وہ مسلمانوں کی اپنی صف میں موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زبانی طور پر تو جس طرح سے مسلمان اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح سے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، لیکن دل سے وہ اس کا انکار کرتا ہے، دل سے وہ اس کو نہیں مانتا۔ اب زبانی اقرار کرنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی صفوں میں تو شامل ہے، لیکن اس کو جب کب پہچانے گا؟ اب ایمان دل میں جو ہے اس کا ظاہر جو ہے وہ تو وہی ہے جو الفاظ ادا ہوں گے اس کے، یا اس کے ظاہری اعمال جو ہیں۔ ظاہری طور پر اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو کیا واقعی اس نے دل سے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ دیکھنے والا اس کو نہیں محسوس کر سکتا۔ ظاہری طور پر اس نے اگر کلمہ پڑھ لیا، کیا واقعی اس نے دل سے کلمہ پڑھا کہ نہیں؟ وہ ظاہری جو طور پر تو کوئی نہیں جان سکتا، وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے جو دلوں کے حالات جانتا ہے۔ تو اس اعتبار سے منافق جو ہے وہ ایک ایسا کھلا دشمن ہے جو سب مسلمانوں کی اپنی صفوں میں، ایمان والے جو ہیں ان کی اپنی صفوں میں موجود ہے، ان کے ساتھ وہ
مختلف طرح کے پلے کرتا ہے، ان کے ساتھ مختلف طرح کے مطلب طریقے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، وہ در حقیقت دوغلا فرد ہے جو مسلمان کہلوا کر مسلمانوں کے فائدے بٹورنا چاہتا ہے، لیکن دل سے وہ مسلمانوں کے دشمن جو ہیں ان کے ساتھ ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہے۔ بہت سارے مختلف ان کے معاملات جو ہیں یا واقعات جو ہیں وہ ہمیں آگے آئیں گے، ان کی نیچر جو ہے اس کے مطابق، تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے وہ ہمارے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی جو دو افراد ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں تذکرہ کیا ہے، اور مختصر الفاظ ہیں لیکن گہرے مفہوم کے ساتھ، لیکن یہاں پر منافقین کا جب تذکرہ کیا تو منافقین کے رویوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور ایسی تفصیل کہ وہ تفصیل پڑھیں گے تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں تو بہت سامنے واضح ہو جائے گا ہمارے اوپر کہ اس کا یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اس سے منافق کیا ہے، وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اس کی نیچر کیا ہے، یا اس کی پہچان کیا ہے۔ تو منافقین کی پہچان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کرائی، اور اس کے رویے جو ہیں ان کو بھی تفصیل سے بتایا، اور تاکہ مسلمان اپنی صفوں کے اندر چھپا ہوا جو دشمن ہے اس کو پہچان سکے، اس سے وہ محتاط ہو سکے۔ اب اس کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے وہ بھی بڑی احتیاط سے ہے کہ مسلمان اگر اپنی صفوں میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لگنا جگڑنا شروع کر دے تو اپوزٹ صف میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیا اثر جائے گا۔ تو اس وجہ سے اپنی صفوں میں امن و امان برقرار رکھنا، اتحاد اور یکجانگی جو ہے اس کو برقرار رکھنا اور اس کے لیے اقدامات کرنا، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہو جاتا ہے، خاص کر اس ماحول میں جب منافقین جو ہیں وہ اس صف میں شامل ہوں یا داخل ہوں۔ تو اس کی بہت ساری آگے جا پر مثالیں ملے گی ہمیں، لیکن اس کی ایک دو آیات جو ہیں وہ مختصر انداز سے ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد وضاحت جو ہے ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ آیت نمبر 8 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالآخرۃ وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین، لیکن حقیقت یہ ہے حالانکہ وما ہم بمومنین، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ ظاہری طور پر تو وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے مومنوں کو کہ دیکھو کیئرفل ہو جاؤ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ تو کہیں گے زبان سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی، یوم الآخرہ جو ہے اس پر بھی، لیکن وما ہم بمومنین، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ذرا کیئرفل رہنا، ان کے بارے میں ذرا احتیاط برتنا۔ جیسا کہ یہاں پر ہمیں بہت ساری حدیث جو ہیں وہ بھی ملتی ہیں۔ بخاری کی ایک حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں، منافق کی پہچان جو ہے وہ احادیث سے بھی ہمیں ملتی ہے اور قرآن سے بھی ملتی ہے۔ تو احادیث میں، بخاری کی یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ ہوں وہ خالص منافق ہیں۔ منافق کی پہچان، چار چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں وہ ہوں وہ خالص منافق ہیں۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ اور جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو وہ اس نفاق کی ایک خصلت موجود ہے۔ جس میں چاروں کی چاروں پائی جائے وہ تو خالص منافق ہے، لیکن جس میں ان چاروں کی بجائے کوئی ایک بھی پائی جائے تو وہ اس نفاق کی ایک خصلت ان کے اوپر موجود ہے، جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے یا اسے وہ توبہ نہ کر دے۔ وہ خصلتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جب اسے امانت دار سمجھا جائے تو وہ خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے یا وعدے کو توڑ ڈالے۔ اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے۔ تو یہ چار خصلتیں یا چار عادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی بتائی ہیں کہ جس میں یہ چاروں موجود ہیں وہ تو خالص منافق ہیں۔ جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک صفت بھی موجود ہے، جو جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، جب تک وہ اس سے دور نہیں ہٹے گا، تب تک وہ خصلت جو ہے منافق کی اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی بھرپور انداز سے دعوت دیتی ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جو کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہو، کبھی اس ریوڑ میں آتی ہے اور کبھی اس میں۔
یعنی کوئی بکری، دو ریوڑوں کے درمیان گھومنے والی بکری جو ہے وہ در حقیقت منافق کی مثال ہے، کہ کبھی ایک ریوڑ میں کبھی دوسرے ریوڑ میں۔ اس کی وضاحت جو ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آیات سے بہت واضح ہو جائے گی، کہ کبھی وہ مسلمانوں کے درمیان آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، کبھی وہ مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح سے وہ دوغلا پن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے منہ سے تو اقرار کریں گے کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن بی کیئرفل کہ وما ہم بھی مومنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ در حقیقت صحیح معنوں میں ایمان نہیں لائے۔ یخادعون، اپنا در حقیقت ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ منافق لوگ جو ہیں یخادعون اللہ ہے، وہ سب وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، ایسا کرنے سے یعنی ان کا یہ مطلب یا ان کا یہ وہم و گمان ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے یعنی دوغلا پن اختیار کر لینے سے ہم اللہ کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایمان والوں کو۔ وما یخدعون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنے ہی نفسوں کو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کو یا مسلمانوں کو نہیں بلکہ اپنے ہی نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی خود فریبی میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ حقیقت میں وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا وہ شعور نہیں رکھتے، وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ یا شعور رکھنا، شعور جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ عقل و شعور عام طور پر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو عقل و شعور کا مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کر کسی نتیجے پر پہنچنا جو ہے، تو وہ سوچ سمجھ پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، صحیح نتیجہ جو ہے وہ اخذ نہیں کیا۔ اگر کسی نے کوئی مطلب نتیجہ اخذ کر بھی لیا، تو اگر وہ غلط نتیجہ اخذ کر کے اس کے مطابق وہ غلط راستے پر چلے گا تو اس عقل و شعور کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر چلتے چلتے بس ایک لائٹر سے موڈ میں ایک مثال جو ہے میرے ذہن میں آئی، کہ مطلب ایک سائنسدان تھا جس نے مطلب کچھ تجربات کرنے تھے، تو اس نے ایک مینڈک کے اوپر تجربے کرنے شروع کر دیے۔ تو ایک مینڈک کو جب اس نے ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب جب تالی بجائی تو وہ مینڈک جو ہے وہ اچھلا۔ اس نے کیا کیا، اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ کاٹ دی۔ جب ایک ٹانگ کاٹ دی، اس کے بعد جب اس کی تالی بجائی تو وہ مینڈک جو اچھلا، لیکن کیونکہ اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے تو اب وہ اس قدر نہیں اچھل سکا جس قدر وہ اچھل سکتا تھا، پہلے سے نسبت کم اچھا۔ جب اس نے دوسری ٹانگ بھی کاٹ کر دوبارہ تالی بجائی تو پھر وہ اب مینڈک ہلنے کے قابل ہی نہیں تھے، اچھلے گا کیسے؟ تو اب اس کا نتیجہ اس نے کیا اخذ کیا؟ اس کا نتیجہ اس نے اخذ کیا کہ جب مینڈک کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی جائیں تو وہ سننے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس عقل و شعور کا کیا فائدہ جب چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں، اس کے باوجود وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی گمراہیوں کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے وہ نتیجے ہی ایسے اخذ کرے، اور جب غلط نتیجہ اخذ کرے گا تو اس کے مطابق وہ راستہ جو چوز کرے گا وہ بھی یقیناً کمزور ہوگا، وہ بھی یقیناً غلط ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو وہ سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم تو کامیاب ہو گئے مسلمانوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے میں، لیکن در حقیقت وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نفسوں کو خود دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی خود فریبی کا شکار ہیں، لیکن اس کا وہ شعور نہیں رکھتے، وہ دل سے اس کو پہچان نہیں پا رہے کہ اس طرح کی منافقت کرنے سے ان کو نقصان کیا ہوگا، اس نقصان کو وہ سمجھ نہیں پا رہے، یعنی کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب وہ جیسا کہ تذکرہ ہوا وہ تو مسلمانوں کے صفوں میں اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو مل جائیں۔ آگے جا کے تفصیل جب ہم دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی یا کھل جائیں گی، کہ کس طرح سے وہ مطلب کس طرح سے ان کے رویے رہے مسلمانوں کے صفوں میں۔ بہرحال ایسی ساری آیات جو ہیں وہ ہمیں اپنی طرف ضرور اشارہ کریں گے، اور خاص کر منافقوں کی، کافر جو ہیں ان کے بہت سارے رویے بھی پتہ چلیں گے، لیکن منافقوں کے رویے جو ہیں ان کو جب ہم دیکھیں گے تو ضرور، ہم یہ نہیں کہتے اس پلیٹ فارم کے اوپر جہاں پر ہم آج جمع ہیں، اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم کسی دوسرے کو نہیں کہیں گے کہ وہ اس نے کفر کیا، وہ مشرک ہو گیا، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں
ضرور جھانکنے کی بار بار ہم بات کریں گے۔ جب بھی منافقوں کی بات آئے گی، جب بھی مشرکین کی بات آئے گی، جب بھی کافروں کی بات آئے گی، جب بھی ایسے لوگوں کی بات آئے گی، تو ہمیں اپنے گریبانوں کی طرف جھانکنے کے ہم ضرور ایک دوسرے کو یاد دہانی کریں گے کہ کہیں ہم میں بھی کوئی خدا نہ خواستہ ایسے معاملات تو نہیں جن کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے رہیں، اور اپنے معاملات کو جب بھی ہمیں موقع ملے، جب بھی ہمیں اس کا ظاہر ہو، جب بھی ہمیں محسوس ہو، ہم اپنے معاملات کو درست کریں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں جی، یہیں پہ رکتے ہیں، اور یہ منافقین کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو اگلی کافی ساری آیات جو ہیں، جیسا کہ تذکرہ ہوا منافقین کے بارے میں بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، تو اگلی میرا خیال ہے 12-13 آیات جو ہیں وہ پوری کی پوری منافقوں کے مختلف رویوں کے اوپر ہیں، جو کہ عام فہم سی ہیں۔ تو جب ہمارے سامنے اگلی مجلس میں آئیں گی تو ہم ان کو آسانی سے کور بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں آپ، یا کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی، اجازت پھر چاہتے ہیں انشاءاللہ، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ میرے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ میرے انداز بیان میں بہت ساری خامیاں ہیں، بہت ساری کمزوریاں ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے ڈکشنری جو ہے، لغت جو ہے، اس کے اوپر عبور نہیں ہے، زیادہ مطلب تجربہ نہیں ہے۔ تو میرے لیے بھی ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پیغام کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، صحیح معنوں میں اس کو سمجھ سکیں، اور صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق اپنی اصلاح کر سکیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی توفیق دے کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ آپ کو ضرور دعوت ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات سنیں، اس کو کوشش کریں کہ کسی طرح سے اس کا اظہار کریں۔ میرا جو ذاتی طور پر ایکسپیرینس ہے، اور یہی ایکسپیرینس جو ہے وہ مجھے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں دوبارہ سے اس کوشش کو شروع کروں کہ جب آپ دوسروں کو کوئی سنی ہوئی بات یا پڑھی ہوئی بات یا ان کے اوپر دیکھی ہوئی بات جو ہے، جب وہ دوسروں کے اوپر وہ ظاہر کریں گے یا دوسروں کو بتائیں گے، تو آپ کا اپنا دل جو ہے اور زیادہ مطمئن ہوگا، اور زیادہ روشن ہوگا، اور زیادہ اس کی باتیں جو ہیں وہ واضح ہوتے چلی جاتی ہیں۔ تو آپ ضرور کوشش کریں کہ اپنی لیول پر، اپنی فیملی کے لیول پر، اپنے دوستوں کے لیول پر کچھ ایسے انتظام ضرور کریں کہ ایک دوسرے کو آپ پڑھ کر سنائیں، ایک دوسرے کو سمجھ کر بتائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اسی سے جتنا فائدہ ہے، میرا خیال ہے کہ خالی سن لینے سے یا خالی اس کو پڑھ لینے سے وہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے معاملات میں درست کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان کرے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں اپنی خاص رحمت اور مدد فراہم کرے۔ ہمارے جتنے مسائل اور مشکلات ہیں، ہمارے کاروبار کے مسائل، جابز وغیرہ کے معاملات، ہماری فیملی کے معاملات، ہماری اولاد کے معاملات، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی اور خاص برکت ہماری زندگی میں عطا فرمائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ دیگر جو بیمار ہیں یا اس طرح کے معاملات میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو ان سے دور کرے، اور ان کے لیے خاص آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، بہن بھائی، عزیز و اقرب، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی برزخ کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا گوشہ بنائے، اور جنت کی ہوائیں اس میں ڈالے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔